بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت احمدیہ کے عقائد از حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تحریر فرمودہ مئی سن 1925، قسط نمبر 2، آخری۔ رؤیت الہی۔ ہمارا یہ یقین اور وثوق ہے کہ انسانی روح ترقی کرتے کرتے ایسے درجے کو حاصل کرے گی جبکہ اس کی طاقتیں موجودہ طاقتوں کی نسبت اتنی زیادہ ہوں گی کہ اسے ایک نیا وجود کہا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ اسی روح کی نشو و نما ہوگی اس لیے اس کا نام یہی ہوگا جو اس کو اب اس دنیا میں حاصل ہے۔ اس وقت روح اس قابل ہو جائے گی کہ اللہ کے ایسے جلوے کو دیکھے اور ایسی رؤیت اس کو حاصل ہو کہ باوجود اس کے کہ وہ حقیقی رؤیت نہ ہوگی، پھر بھی اس دنیا کے مقابلے میں رؤیت اور یہ دنیا اس کے مقابلے میں حجاب کہلانے کی مستحق ہوگی۔ نبوت اور کلام کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیں لوگوں سے یہ اختلاف ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صرف یہودیوں میں نبوت کا سلسلہ مخصوص کیا ہوا ہے، اور باوجود قرآن شریف کی متعدد آیات کی موجودگی کے وہ باقی تمام قوموں کو خدا اور اس کے نبیوں سے محروم رکھتے ہیں۔ پھر ہمیں ان لوگوں سے یہ اختلاف ہے کہ ان کا خیال ہے کہ خدا تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کے کلام کو روک دیا ہے، حالانکہ کلام شریعت کے سوا کسی قسم کا کلام رکنے کی کوئی وجہ نہیں۔ کلام شریعت کے کامل ہو جانے سے کلام ہدایت اور کلام تفسیر کی ضرورت معدوم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اگر کلام شریعت آ سکتا ہے تو پھر کسی پچھلے کلام شریعت کے مخفی ہو جانے میں چنداں حرج نہیں، لیکن اگر کلام شریعت آنا بند ہو جائے تو اس کی تفسیر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ہدایت کی کوئی راہ نہیں رہتی۔ اگر کہا جائے کہ انسان تفسیر کرتے ہیں تو ان کی تفسیروں میں اتنا اختلاف ہوتا ہے کہ ایک ایک تفسیر میں 20 متضاد خیالات بیان کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ کلام الہی تو یقین اور وثوق کے لیے آتا ہے، امور مذہبی میں بھی اگر شک اور شبہ ہی باقی رہا تو نجات کہاں سے حاصل ہوگی؟ امت محمدیہ سے معمور۔ پھر ہمیں لوگوں سے یہ اختلاف ہے کہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اصلاح کے لیے موسوی سلسلے کے مسیح کو آسمان سے نازل کیا جائے گا، اور ہم کہتے ہیں کہ باہر سے کسی آدمی کے منگوانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک ہوتی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے شاگرد اور آپ ہی سے فیض یافتہ انسان امت کی اصلاح کا کام کر سکتے ہیں، تو باہر سے کسی آدمی کے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ اب کسی ایسے آدمی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دین اور مذہب کامل ہو چکا ہے، اب اس قسم کے معمور کی ضرورت نہیں جو امت محمدیہ سے نہ ہو۔ ضرورت صلح۔ پھر ہمیں ان لوگوں سے یہ بھی اختلاف ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں معمور کے آنے کی غرض محض شریعت کا لانا نہیں ہوتا، بلکہ جیسا کہ بتایا گیا ہے کلام الہی کی صحیح تفسیر اور یقین اور وثوق کا پیدا کرنا ہوتا ہے، اور اپنے نمونے سے لوگوں کی اصلاح کرنا اس کا کام ہوتا ہے۔ شریعت کے حاصل ہو جانے سے یہ ضرورت پوری نہیں ہو جاتی، صرف اس صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کے معمور کی ضرورت باطل ہو سکتی ہے، جبکہ امت محمدیہ میں کسی قسم کا فساد پیدا ہی نہ ہوتا، لیکن ذرا بھی کوئی شخص آنکھ کھول کر دیکھے تو چاروں طرف اس کو فساد ہی فساد نظر آئے گا۔ پھر کیسے تعجب بلکہ حماقت کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں رسول کریم کے بعد بیماری تو ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی طبیب نہیں ہوگا۔ اگر بیماری ہوگی تو طبیب بھی ضرور ہوگا، اگر طبیب نہیں آتا تو بیماری بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مگر مسلمانوں کی مذہبی، اخلاقی اور روحانی کمزوری تو اب اندھوں کو بھی نظر آ رہی ہے۔ معارف قرآن کریم۔ پھر ہمارا ان لوگوں سے یہ اختلاف ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں قرآن شریف اپنے معارف اور مطالب ہمیشہ ظاہر کرتا رہتا ہے،
مگر ہمارے مخالف یہ کہتے ہیں کہ سب معارف پچھلے لوگوں پر ختم ہو گئے۔ اب یہ کلام نعوذ باللہ ایسی ہڈی کی طرح ہے جس سے سارا گوشت نوچ لیا گیا ہو۔ تعجب ہے، دنیا کے پردے پر تو نئے علوم نکلیں مگر خدا کے کلام سے کوئی نیا نکتہ نہ نکلے۔ خدا تعالیٰ دعائیں سنتا ہے۔ پھر ہمارا یہ اختلاف ہے کہ ہم لوگ اس بات پر یقین اور وثوق رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی دعائیں سنتا ہے، مگر یہ لوگ ان باتوں کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ نشانات۔ پھر ہم لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان شرائط کے ساتھ اپنی قدرت کے نشانات اب بھی ظاہر کرتا ہے جو قرآن شریف میں اس نے بتائی ہیں، لیکن ہمارے مخالفین کے دو گروہ ہیں۔ ایک تو وہ جو کہتا ہے کہ اس تعلیم کے زمانے میں ایسی باتیں مت کرو، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت نمائی تبھی ہو سکتی ہے جب کہ وہ اپنے مقرر کردہ قوانین کو بھی توڑ دے اور اپنی سنت کے خلاف کرے۔ اس وجہ سے وہ ایسی باتیں دنیا میں دیکھنی چاہتے ہیں جن کی نسبت خدا خود فرماتا ہے کہ میں ایسا نہیں کرتا۔ وہ لوگ عالم کہلاتے ہوئے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ چونکہ خدا قادر ہے اس لیے وہ جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ وہ نہیں سمجھتے کہ جھوٹ بولنا تو کمزوری کی علامت ہے۔ یہ ان کے نزدیک قدرت کی عجیب دلیل ہے کہ چونکہ وہ کمزور ہے اس لیے وہ قادر نہیں۔ اسلام کی ترقی۔ اسی طرح ہمارا ان لوگوں سے یہ اختلاف ہے کہ یہ لوگ اپنی نادانی سے یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چھوڑ دیا ہے، اور اس لیے ان کو ترقی کرنے کے لیے ایسی کوشش کی ضرورت ہے جس میں شریعت اور اس کی ہدایت کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہم لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی پہلے اسلام کو قائم کیا اور اب بھی وہی قائم کرے گا، اور ہم اس کے وعدوں کی وجہ سے مایوس نہیں۔ بعث بعد الموت۔ ہمارا ان لوگوں سے یہ اختلاف ہے کہ ہم بعث بعد الموت کے متعلق یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس زندگی میں انسان نئی طاقتوں کے ساتھ مبعوث کیا جاتا ہے۔ وہ اسی روح میں سے اور اسی انسان کے بعض ذرات میں سے نشو و نما پا کر اس حالت کو حاصل کرتا ہے، لیکن یہی ذرات اور یہی جسم وہاں نہیں جاتا۔ لیکن ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ ہم اس عقیدے کی وجہ سے حشر اجساد کے قائل نہیں۔ جنت کی نعمتیں۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں بین ہی اسی رنگ میں ظاہر ہوں گی جس رنگ میں قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں، لیکن ہم ساتھ ہی یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہاں کا عالم ہی اور ہے، اس لیے جس مادے کی چیزیں یہاں ہیں اس مادے کی چیزیں وہاں نہیں ہوں گی۔ مگر ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ اس عقیدے کی وجہ سے ہم جنت کے منکر ہو گئے۔ دوزخ۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ دوزخ ایک آگ ہے، لیکن ہم ساتھ ہی یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ اس دنیا کی آگ کی قسم سے نہیں، بلکہ وہ اس آگ سے کئی باتوں میں ممتاز ہے۔ وہ اپنی سختی میں اس سے بہت زیادہ ہے، اور وہ انسان کے قلب کو صاف کر سکتی ہے، مگر یہ آگ قلب کو صاف نہیں کرتی۔ ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ ہم اس عقیدے کی وجہ سے دوزخ کے منکر ہو گئے ہیں۔ ابدی عذاب۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ آخر اپنی سزاؤں کو بھگت کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پانے کی قابلیت حاصل کر کے انسان دوزخ میں سے نکالے جا کر جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور سب کے سب آخر خدا تعالیٰ کی نعمت کے وارث ہو جائیں گے۔ ہمارے مخالف کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہم ابدی عذاب کے منکر ہو گئے ہیں، اور ہم نہیں سمجھ سکتے کہ خدا کی رحمت کو چھوڑ کر ان کے ابدی عذاب کو کیا کریں۔ قرآن کریم کی تفسیر۔ یہ تو اصولی باتیں ہیں جن میں ہمیں دوسرے لوگوں سے اختلاف ہے۔ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر میں انہی اصول کے ماتحت پھر ایک وسیع خلیج ہمارے اور ان کے درمیان واقع ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی تنگ حوصلگی کے ماتحت قرآن کریم کے معنی کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن کریم کو الہام کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔
الفضل مورخہ 14 مئی سن 1925۔ جماعت احمدیہ کے عقائد، انوار العلوم جلد 9 صفحہ 49 تا 56۔